ہم نے اس مہینے ہی ان کو ہینڈ اوور کیا ہے اپنے کانٹریکٹر کو، تو وہ انشاءاللہ 30 ماہ میں اسے مکمل کریں گے. دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ ڈیم کی تعمیر بھی اس وقت جاری ہے. تو یہ 3 پروجیکٹ جو تھے، گوادر پوری طرح مکمل ہو گیا، اور جو تھر مٹیاری لائن ہے وہ اس وقت انشاءاللہ تیزی پر اس پر کام ہو رہا ہے، اور جو مانسیرا والا گریڈ اسٹیشن ہے اس پر بھی ہم نے تعمیر شروع کر دی ہے. یہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں انشاءاللہ جیسے ہی گوادر تو تیار ہے، لیکن تھر مٹیاری بھی اور یہ مانسیرا گریڈ اسٹیشن بھی بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف جن کی قیادت ہمیں حاصل رہی ہے ان سارے عمل میں، وہ انشاءاللہ ان پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیں کہ ان چیزوں کی خبریں تو خیر وہاں سے آپ دیکھتی رہیں گے، ریٹ کیا ہوگا؟ جی ابھی ریٹ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے جیسے ہی کیبنٹ کا اپروول ہو جائے گا تو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل آپ نے ایس سی او جی آن لائن اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ جی نہیں، یہ آپ کو بتائیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن 2017 میں پاکستان اس کا رکن بنا تھا، اور ہمارے ساتھ ہندوستان کو بھی اس کی ممبرشپ دی گئی تھی. اس کانفرنس کی جو پوری طرح آن لائن تھی، اس کی میزبانی ہندوستان نے کی تھی. ہمارا اس میں موقف وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کر لیں گے. وہ یہی تھا کہ سب سے بڑا سوال ایس سی او کے سامنے بھی اور دنیا کے سامنے بھی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کی جو کاربن ایمیشنز ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے، وہ دنیا کی ٹوٹل آلودگی کا 0.8% پاکستان کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جو پچھلے سال ہمیں ایک بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو آلودگی میں بہت کم جس کا حصہ ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہ پہلے چند ان ممالک میں شامل ہوا جہاں اس آلودگی کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جو ہمارے اوپر ہمیں ایک تباہی کا اور افرید کا سامنا کرنا پڑا. تو یہی چیلنج جو ہے پاکستان کی طرف سے میں نے